اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور نیک اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ آیت جو ہے یہ آج کل ہمارے اس دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور دنیا میں ہمیں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں جو دین اسلام کا نام لے کے اپنا پرچار کرتے ہیں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے سچے بندے کون ہے۔ تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ اللہ کا سچا بندہ کون ہے اور کون یہ ہے کہ یعنی اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے؟ اس کا کرائیٹیریا ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن مجید میں، اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو سراپا ہدایت ہے، اور یہ یعنی فقط یہ واحد یہ کتاب ہے جس سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں اور جو ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس کے بغیر ہدایت کا کوئی ہی ذریعہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نیک بندے، جو آپ نے فرمایا ہے کہ آپ صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو آپ کے نیک بندے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون میں، کہ میرے بندے نے مختلف جگہ پہ ان کی صفات آئی ہیں، تو میں کچھ صفات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے، وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ، وہ مومنین جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یعنی خشوع اور خضوع اللہ تعالیٰ کو جس طرح منظور ہے، جس میں نہ دکھلاوا ہو، جس میں نہ تکبر ہو، اور جس میں نہ یعنی ڈھیلا پن ہو، اور خاص اللہ کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو سجدے کرتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ سب سے بہترین آیت ہے کہ یعنی آج کل کے زمانے میں ہمیں اس آیت کی سخت ضرورت ہے، اور ہم نے اس آیت کو نعوذ باللہ پس پش ڈالا ہے، اور اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی مومنین کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہے، یہ بالکل صفت ہے ہی نہیں سر سے، کہ مومنین تو وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لغوی اور فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی مومنین وہ لوگ ہیں جو لغوی فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ تو اسپیشلی آج کی ہماری ڈسکشن اس بات پر ہوگی انشاءاللہ، اس آیت کریمہ پر، یعنی دو آیت کریمہ پر ہم فوکس کریں گے۔ ایک یہ کہ کونوا مع الصادقین، آپ جو ہیں نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک اور سچے لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغوی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور باقی بھی صفات اللہ نے مختلف جگہوں پر بیان کی ہے۔ ضمناً میں عرض کرتے چلوں کہ یعنی وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، جو یعنی کسی کا حق نہیں مارتے، جو یعنی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلتے ہیں تو تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ ٹہر ٹہر کر اور آرام سے چلتے ہیں، یعنی جس طرح یعنی عاجز لوگوں کی طرح۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں اصل میں جو یہ آج ویڈیو بنا رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں آپ لوگوں کو وہ کلیئر کر دوں کہ یعنی ہمیں کلی اجازت ہے
ہماری دین میں کلی اجازت ہے کہ آپ کسی پر علمی تنقید کر سکتے ہیں، سوائے ہمارے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ہم تنقید نہیں کر سکتے۔ بقایا اس کے بعد جتنی بھی شخصیات ہے اس پر کسی نہ کسی درجے میں یعنی بندے کو تنقید کا حق حاصل ہے، سوائے پیغمبر کے۔ پیغمبر پر کوئی بھی تنقید نہیں کر سکتا اور اس پر تنقید کی ہرگز قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا اصل میں ہمارے مسلمانوں میں یہ ماحول نہیں ہے کہ مطلب ہم ایک دوسرے پر یعنی پازیٹیو کرٹیسزم کرے اور ایک مطلب ڈسکشن کا ماحول ہو، بلکہ ہمارا ماحول یہ ہے مسلمانوں میں کہ ہم اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں، یعنی دوسری کی رائے کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری کی رائے کو ہم نے یعنی ایک رائے کے طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس چیز کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں اس کی جو رائے ہے، اس کی جو رائے یعنی اس معاملے میں اس کی جو رائے ہے وہ ایک جگہ پر ہے اور ہماری جو رائے ہے وہ دوسری جگہ پر ہے، تو ہم نے بالکل یہ فکس نہیں کرنا ہے کہ ہماری جو بات ہے وہ یعنی 100% صحیح ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے بہت کلوز ہیں اور میں اس کو بہت ریگولر سنتا ہوں، اور میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا بڑا فین بھی ہوں، لیکن کچھ معاملات میں جس طرح اس کا اپنا انداز ہے، اس کا اپنا ایک مشن ہے کہ آپ یعنی ہر کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ کچھ معاملات میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں میرا اس سے اختلاف ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ مطلب میں کوئی نہ عالم ہوں دین اسلام کا، بلکہ میں بھی دین کا ایک طالب علم ہوں، دین سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور حتی الامکان میں یعنی اللہ سے دعا کرتا ہوں ہر وقت کہ یا اللہ مجھے اپنا آپ علم بھی دے اور علم نافع ہمیں عطا فرمائے۔ تو ایک اختلاف میں بنیادی اختلاف آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو فالوورز ہیں وہ ان سے بھی پھر لائیو سیشن میں کویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ یعنی ہر بات پہ ہمیں بخاری اور مسلم کا حوالہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ یہ ہمارے اسلاف ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کے یعنی ہمارے مسلمانوں کے بڑے دو علمی شخصیت گزرے ہیں، یعنی عظیم محدث تھے۔ تو لیکن اختلاف اس چیز کا ہے کہ یعنی یہ بات کرنا کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم، اس کو یعنی آپ وربل یہ نہیں کہتے کہ یعنی یہ سٹیٹمنٹ تو کوئی نہیں دے سکتا کہ یہ قرآن کے برابر ہے، لیکن دل میں ان کو اس طرح ماننا کہ جس طرح بخاری اور مسلم میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یا اسپیشلی امام بخاری رحمۃ اللہ یا امام مسلم رحمۃ اللہ کی جو رائے ہے، اس کا جو یعنی اس کی جو سوچ ہے وہ یعنی بالکل 100% صحیح ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے ائمہ فقہا ہیں اسپیشلی، تو وہ جو ہے وہ بالکل یعنی وہ غلط ہے یا وہ قرآن و سنت پر نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے بہت بعد میں آئے، اور ان کے آپ سمجھو کہ شاگردوں میں ہیں۔ تو انجینئر صاحب جو ریزن پیش کرتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ ہم ان حدیث کو فالو کرتے ہیں جو امام بخاری نے ہم تک پہنچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی جو میں ایک لاجک میرے ذہن میں آیا ہے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ ان کے فالوورز کے توسط سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جناب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کرائٹیریا
جو کرائٹیریا یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیثوں کی تدوین کے لیے بنائی تھی، یا امام مسلم نے، یا ائمہ محدثین جو ہمارے ہیں، جو جو ٹاپ کے محدثین ہیں، جنہوں نے حدیث کو صحیح ہونے، ضعیف ہونے، یا مرسل ہونے، یا مطلب حسن ہونے، جتنی بھی مطلب اقسام ہیں حدیث کے، تو ان کے لیے جو ایک کرائٹیریا بنایا تھا، آیا یہ کرائٹیریا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، یا یہ کوئی قرآن اور حدیث کی آیت ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اگر حدیث جمع کی تو وہ حدیث جو ہے وہ 100% صحیح ہوں گی؟ تو اللہ ہمیں اس چیز سے پناہ دے۔ میں مطلب خلفیہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں پورا اعتماد ہے اپنے ائمہ محدثین پر، اپنے فقہا پر، اپنے اسلاف پر، اور کوئی بدظنی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ مطلب اگر آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یا امام شافعی رحمۃ اللہ، یا امام مالک، یا امام احمد بن حنبل، یا دوسرے جو فقہا ہے، ان کے مسائل پر، ان کے اجتہاد پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، تو آپ کو امام بخاری، امام مسلم، یا ائمہ محدثین نے جو حدیث کی تدوین کے لیے جو کرائٹیریا، یعنی حدیث کو جمع کرنے کے لیے جو کرائٹیریا بنایا ہے، آیا وہ اجتہادی کرائٹیریا ہے، ایک عمل ہے، یا کہ وہ کسی قرآن اور حدیث میں آیا ہے؟ تو یہ میرا یعنی بنیادی کویسچن ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوور سے کہ وہ یعنی اس چیز کو اس سوال کو اس انداز میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوچھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جاؤں گا کہ جتنی بھی احادیث ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ جو مشہور ہوئے یعنی صحیح بخاری لکھنے پر، تو اس سے پہلے بھی بہت سارے ائمہ محدثین گزرے ہیں، یہ جس طرح سکندر عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ، یا مطلب امام مالک ہے، مسند احمد ہے، جتنی بھی حدیث کی کتب ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے کچھ مطلب اس کے پیدائش سے بھی پہلے لکھی گئی تھی حدیث کی کتابیں۔ تو میرا جو مین کویسچن ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے، ہم اس چیز پر ہمیں اعتماد ہے کہ انہوں نے بڑے کڑے یعنی بہت سخت اور سٹرکٹ مطلب انہوں نے قواعد و ضوابط اور انہوں نے شرائط رکھے تھے، جسے ہم شرائط کہتے ہیں نا، بہت کڑے شرائط اور اس نے رکھے کہ مطلب یہ اگر شرائط پر حدیث پوری اترتی ہے تو میں اس حدیث کو مطلب ثقہ مانوں گا، مطلب اس حدیث کو میں صحیح مانوں گا۔ اگر ان شرائط پر یہ حدیث پوری نہیں اترتی تو اس حدیث کو چاہے مطلب یہ حدیث دوسرے ائمہ محدثین نے یعنی اس کو ثقہ قرار دیا ہے، یا مطلب اس کو صحیح قرار دیا ہے، یا اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن ان سخت شرائط پر اگر حدیث پوری نہیں اترتی تو ہم اس حدیث کو نہیں لیں گے۔ ہمیں پورا اعتماد ہے اس کی ریسرچ پر۔ لیکن میرا کویسچن یہ ہے کہ جو کرائٹیریا، جو شرائط حدیث کے جمع کرنے میں اور حدیث کے لینے میں، یعنی حدیث کے روایت میں، روات میں جو شرائط وضع کیے گئے ہیں، جو شرائط بنائے گئے ہیں، جتنی بھی محدثین نے بنایا ہے، چاہے امام بخاری ہو رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا آیا یہ شرائط کسی حدیث میں یا کسی صحابی کے قول سے یا کسی تابعی کے قول سے یہ ثابت ہے اس طرح مطلب چین سے کہ اس نے صحابی سے سنا ہو اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو کہ آپ نے میرے بعد یعنی حدیث کی تدوین اور جمع کرنے میں اور یعنی روایات کو اس طریقے سے آپ نے پرکھنا ہے؟ آیا یہ چیز صراحتاً یعنی قطعی طور پر ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ اگر ثابت نہیں ہے تو کیا یہ مسئلہ اجتہادی ہے؟ اگر یہ مسئلہ اجتہادی ہے تو اگر امام بخاری رحمۃ اللہ محدث ہے، اس نے حدیث کے یعنی روایت جمع کرنے میں اجتہاد کیا ہے، تو کیا میں بڑے ادب کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ائمہ فقہا ہے تو آیا ان کو یعنی کسی مسئلے میں اجتہاد کرنا ان کا حق نہیں بنتا؟
آیا ان کے اخلاص پر ہمیں اعتماد نہیں ہے یا ہمیں شک کرنا چاہیے؟ نعوذ باللہ من ذالک کے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو اس مسئلے کا استنباط کیا ہے قرآن و سنت سے، آیا یہ اس کے خلاف ہے؟ دوسری بات تو اس کا جو مطلب ابھی کراس ریپلائی ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یعنی امام بخاری نے جو احادیث جمع کی وہ صحیح الاسناد احادیث ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جو اجتہاد ہے اور اس کی جو استنباط ہے اور انہوں نے جو مسائل بتائے ہیں فقہی مسائل، وہ ان حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے جو امام بخاری نے جمع کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے مسائل ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے فقہ میں ہے اور وہ یعنی حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی حدیث کے ساتھ یہ مسئلہ ٹکر کھا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں مسئلے کو چھوڑنا چاہیے اور حدیث کو ہم نے لینا چاہیے۔ بہت زبردست بات ہے، یعنی کسی کی بات کو، کسی بڑے سے بڑے شخصیت کی بات کو اور اس کی کتنی اونچی کتنی تحقیق پر مبنی بات کیوں نہ ہو، اس کو حدیث کے مقابلے میں ہم بالکل صفر تصور کریں گے، بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی شریعت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں، کوئی مسلمان بھی نہیں کہتا کہ ایک حدیث ہے ایک مسئلے کے بارے میں، دوسری طرف ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس کے خلاف ہے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ آیا یہ حدیث، میں بہت احترام کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا کسی عام بندے کو؟ میں ہرگز اندھی تقلید کی اور اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں کہ ہمیں تو پھر تقلید کرنا چاہیے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تقلید کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا بخاری میں ایک حدیث آئی ہے یا مسلم میں ایک حدیث آئی ہے، ہم نے اس حدیث کا ترجمہ اردو میں پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو اس حدیث کے مقابلے میں ایک ہمیں مسئلہ ملتا ہے فقہ حنفی میں یا فقہ حنبلی میں، وہ ظاہراً اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یعنی سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ سنت کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے ہم حدیث کو لیں گے اور ہم فقہ کا جو مسئلہ ہے وہ ہم چھوڑیں گے۔ یہ بات تو کرنے میں بہت اچھی لگتی ہے، بہت زبردست لگتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، اس کی بات کے مقابلے میں تو تمام شخصیات زیرو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آیا جو مسئلہ امام ابو حنیفہ نے بتایا ہے اس نے کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت کی بنیاد پر وہ مسئلہ بتایا ہے، یا اس نے ایسے لکھ دیا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسے مسائل بھی ہے جو کہ قرآن اور یعنی جو صحیح الاسناد احادیث ہے اس سے وہ مطلب اس کے ساتھ وہ ٹکراتی ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس طرح عوام کو ان مسائل میں الجھانا اور عوام کے ہاتھ میں یہ لگام دینا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے صحیح بخاری کو ماننا ہے، آپ نے مطلب صحیح مسلم کو ماننا ہے، میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس میں تقلید کی طرف کوئی مطلب ترغیب نہیں دینا چاہتا، میں فقط یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آیا یعنی عام بندہ یعنی اس کو بخاری شریف کی یا مسلم شریف کی یا یعنی حدیث کی اسانید جو ہے اس پر دسترس حاصل ہے کہ یہ حدیث یعنی آیا اس حدیث سے استنباط کرنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں ہے، اس سے ہم یہ حکم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، جتنی فقہی مسائل ہیں جو مطلب حدیث سے ہم لیتے ہیں، جو یعنی جتنی فقہی مسائل ہیں، تو آیا عوام کو اتنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کو حدیث بھی پڑھنا چاہیے، عوام کو اللہ نے قرآن کو نازل اس لیے کیا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے اسپیشلی ہدی للمتقین، یہ یعنی متقینوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ نے بار بار یہ ہمیں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ذوق و شوق بھی پیدا کرنا چاہیے، اور حدیثوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن جو علمی مباحث ہے تو اس میں یہ میری جو اپنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عوام کو اس طرح دخل اندازی نہیں دینی چاہیے کہ مطلب ایک عام مطلب جوان 16 سال کا یا 20 سال کا یا 25 سال کا عام جوان جس کو کوئی بھی مطلب الف بے کا بھی پتہ نہ ہو، وہ اٹھ کے اور یہ مطلب ڈیسائیڈ کرے کہ امام حنیفہ غلط ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ یا امام مسلم رحمۃ اللہ یا ائمہ محدثین ٹھیک ہے، اس کو کوئی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، دوبارہ میں اس چیز کو میں بار بار اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہ رہے کہ میں اس چیز سے بالکل نہیں روکتا۔ میں ان عالموں کو، یعنی عالم بھی نہیں سمجھتا جو ہمیں قرآن سے روکتے ہیں، جو ہمیں حدیث پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے نازل ہمارے لیے فرمایا ہے، اور یہ حدیث جو ہے، جتنی بھی حدیث ہے، یہ ائمہ محدثین نے یعنی ہمارے لیے یہ حدیث وہ لے کر آئے ہیں، جس طرح امام مسلم نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ کو ان تمام علوم پر دسترس حاصل نہ ہو، ان کی جو یعنی رموز اوقاف ہے، جو ان کی ٹیکنیکلٹیز ہے، ان پر آپ کو یعنی گرفت نہ ہو، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم یعنی مطلب صبح منہ اٹھا کے اس طرح بولے کہ مطلب امام بخاری اس معاملے میں ٹھیک ہے اور امام حنیفہ اس معاملے میں غلط ہے۔ کیوں؟ مطلب آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یا امام مالک یا شافعی کو یا مطلب جتنی بھی ائمہ فقہا ان کو اتنا لائٹ لیا کہ مطلب وہ ابھی آج کل یعنی مطلب میٹرک پاس یا فیل یا کوئی اس طرح بندہ جس کی کوئی بھی مطلب نہ دینی اور نہ دنیاوی تعلیم ہو، میں تذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف فقط یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے پاس علم ہو، علم کی بنیاد پر میں اس بات میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے متفق ہوں کہ امام ابو حنیفہ تو چھوڑے، وہ کسی صحابی سے بھی یعنی اختلاف کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ ٹرینڈ مطلب لوگوں میں عام کرنا اور یہ اس چیز کو اس طرح لائٹ لینا، یہ مطلب ہمارے ان شخصیات کی جن کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، ائمہ فقہا یا ائمہ محدثین جتنی بھی ہمارے اسلاف ہے، ٹھیک ہے وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، ان سے مطلب غلطیاں بھی ہوئی ہے، ان سے مطلب مسائل کے استنباط میں بھی غلطیاں ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب وہ کوئی پیغمبر، ان کی ہر بات حرف آخر نہیں ہے۔ لیکن ایک عام بندے کو یہ حق تو نہیں پہنچتا نا کہ وہ اس طرح وہ مطلب اس طرح منہ اٹھا کے وہ بول دے کہ امام حنیفہ جو ہے وہ رفع الیدین کا قائل نہیں ہے اور امام بخاری رفع الیدین کا قائل ہے، تو پھر اس سے جو ہے نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ تمام اس طرف جو لوگ ہوں گے، یعنی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف جو لوگ ہیں اندھی تقلید والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو علم نہ ہو۔ دوسری طرف جو بغیر علم والے لوگ آئے، وہ ان لوگوں کو جن کو علم، کیونکہ اکثر لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ٹیکنیکل ٹرمز کو وہ نہیں سمجھتے، جو قرآن جو اصول حدیث کا علم ہے، جو یعنی فقہی ٹرمینالوجیز ہے، ان چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو دوسری طرف جو لوگ ہیں مطلب جو احناف ہیں یا جو حنابلہ جو فقہ کو مانتے ہیں، جو اماموں کو تقلید کرتے ہیں، وہ بولیں گے کہ تمہارا پھر امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کس کاتے میں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ایسے بول سے بچائے۔ تو وہ پھر ایسے یعنی امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، یا امام مسلم نے جو صحیح مسلم لکھی ہے، تو اس کی کوئی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی فرشتے نے تو نہیں دی ہے نا، یا قرآن میں تو نہیں آئی ہے، یہ ان لوگوں نے محنت کی ہے۔ اور جتنی بھی ذخیرہ حدیث ہے یہ تمام کے تمام ان کی جو شرائط ہیں، یہ جس طرح سے جمع ہوئی ہے، یہ ایک اجتہادی عمل سے ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا اپنے بھائیوں سے کہ ان باتوں کو آپ نیگیٹو سینس میں نہ لیں۔ اللہ کی قسم میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور علمی اختلاف کرنا ہمارا حق ہے۔ جو اللہ نے ہمیں مطلب ہمارے دل میں ایک اچھی بات ڈالی ہے، اس کو کرنے کا ہمارا حق بنتا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یعنی
قرآن کی اور حدیث کی اور شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، اور اسپیشلی سمجھ عطا کرنے کے بعد ہمیں اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔